بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1905 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 81 تا 83، 81، 82، 83، 81، 82 اینڈ 83۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل آپ کہہ دیجئے، ان کانا اگر ہو، للرحمن رحمان کی، ولدن کوئی اولاد، فانا تو میں، اول العابدین سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان پاک ہے، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب، رب العرش عرش کا رب، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم چنانچہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یخوضوا کہ وہ الجھے رہیں، ویلعبوا اور کھیلیں کودیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا وہ ملیں، یومہم اپنے اس دن کو، الذی جس کا، یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں۔ لہذا اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر رب رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ دوسری بات، وہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے۔ تیسری بات، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں۔ چوتھی بات ہے، پیغمبر آپ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کرتے رہیں۔ پانچویں بات، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جن کا یہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، کفار و مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہے، جس کی بنا پر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں۔ اسی شرک کی بنا پر انہیں جو سزائیں دی جائیں گی پچھلی آیتوں میں جن کا تذکرہ گزرا، یہاں ان آیتوں میں ان کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اگر واقعی ایسا ہوتا جس طرح تم کہہ رہے ہو تو سب سے پہلے میں ہی اس رب کی اولاد کی عبادت کرتا، مگر حقیقت واقعہ یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے جس طرح کہ تم سوچ رہے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی اور نہ ہی خود وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، نہ ہی وہ کسی سے چنا گیا اور نہ ہی اس نے کسی کو چنا ہے۔ رب ذوالجلال کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 4 میں بھی کہا گیا، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کے لیے چن لیتا، مگر اس کی ذات سب سے پاک ہے، وہ اکیلا اور زبردست اقتدار کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے کی نفی صراحتاً موجود ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 100 میں کہا گیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا، سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں کہا گیا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ
اللہ تعالیٰ ان کی اس عقیدے سے برات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے جو کہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرش کا بھی وہ مالک ہے۔ جو ذات اتنی قدرت والی ہو تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو ہوتی ہے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں، ان کی دیکھ بھال کر سکیں، ضرورت میں ان کے کام آ سکیں۔ بلکہ اولاد تو اس دنیا میں انسان کی زینت ہوتی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ الکہف آیت نمبر 46۔ تو جب یہ زندگی کا ساز و سامان ہے تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو ان سب چیزوں سے پاک اور بالا ہے۔ ان مشرکین کے سامنے کھلے کھلے الفاظ اور واضح انداز میں صحیح اور درست بات بتانے کے باوجود، اور اس بات پر دلائل دینے کے باوجود کہ اگر یہ لوگ نہ مانیں تو اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے اور انہیں اپنی زندگی میں مگن رہنے دیجیے۔ جب یہ لوگ اللہ کے مقرر کردہ دن یعنی قیامت تک پہنچ جائیں گے تو انہیں اپنے کیے کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک توحید کے اس پیغام کے ساتھ اور توحید کو اپنے دل میں جگائے رکھیں، اور توحید کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے والا ہم سب کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔